بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 78-79۔ وَمِنْهُمْ، اور ان یہودیوں میں سے بعض، امیون ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا امانیہ، ان کے پاس صرف آرزو اور امیدیں ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف گمان کرنے والے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ فویل، بس ہلاکت ہے، نقصان اور عذاب ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ، تاکہ حاصل کر لے اس تحریف کے بدلے، ثمنا قلیلا، قیمت اور عوض، تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، مما یکسبون، اس کے سبب جو انہوں نے کسب کر لیا اور حاصل کر لیا۔ ان آیات میں بھی بدستور یہود کی کچھ خرابیاں اور برائیاں ذکر کی جاتی ہے۔ اس سے پہلی جو آیات کل گزری تھی، یہود کے 3 فرقوں کا تذکرہ تھا ان آیات میں۔ پہلا فرقہ تو وہ ہے جو کہ تورات میں تحریف کرتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ ایک فرقے کا تذکرہ ہوا۔ دوسرا فرقہ منافقین کا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں سے ملاقات ہو جاتی تو کہتے ہم ایمان لائے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ ان منافقوں کو ملامت کرنے والا فرقہ تھا، اور یہی کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پر جو بات کھولی ہے، جو علم دیا ہے، اس کا اظہار مسلمانوں کے سامنے کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہو۔ کل وہ آپ کے خلاف حجت بنائیں گے کہ یہی دعوت تو آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے، تو پھر یہ اور بھی غیر مناسب بات ہے۔ اب یہاں پر چوتھے فرقے کا تذکرہ ہے، اور یہ فرقہ ہے امی۔ لفظ امی یہ ان کی طرف منسوب ہے، اور چونکہ والدہ کو کہتے ہیں، تو جب بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو بھی امی کہا جاتا ہے۔ یا دوسری وجہ لفظ امی کا، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ یہ امت العرب کی طرف اشارہ ہے، منسوب ہے، یہیں سے ماخوذ ہے۔ اور امت العرب چونکہ مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، قریش اور آس پاس کے جو قریبی لوگ تھے، تو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا جو بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اس کو امی سے تعبیر کیا کرتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں اس طرف اشارہ کیا، نحن امت امیۃ، کہ رمضان کی حساب کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ ہم ایک امی امت ہے،
یعنی یہ لکھنا پڑھنا اور یہ حسابات وغیرہ ہم نہیں جانتے، بس یہی تفصیل ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو ہلال کو اور چاند کو دیکھ کر، اور اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر اسی حساب سے ہے۔ بہرحال لفظ امی کا معنی جو ہے یہ ان پڑھ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ان یہود میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، الا امانیہ، مگر ان کے پاس صرف آرزو تھی، کچھ خیالات تھے۔ یہ مستثنی منقطع ہے، مطلب ان کا علم صرف یہی تھا کہ جو بڑوں سے سنا تھا کچھ من گھڑت کہانیاں، اسی پر وہ یقین رکھتے تھے۔ لفظی امانی دو معانی میں مستعمل ہے قرآن کریم میں، ایک آرزو اور امید، اور دوسرا قراءت کے معنی میں سورہ حج میں یہ لفظ قراءت کے معنی میں مستعمل ہے، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ وہاں ایک تفصیل آئے گی، یہاں پر ایک کوئی واقعہ بھی ہے۔ بہرحال وہاں پر تمنا قراءت ان کے معنی میں مستعمل ہے، الا اذا تمنا یا الا اذا قرأ۔ تو یہاں پر بھی امانی کے دو معانی ہو سکتے ہیں، ایک قراءت کے اور ایک آرزو کے۔ اگر یہاں پر قراءت کا معنی لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر صرف تورات کو پڑھتے ہیں، اس کا معنی اس کا مفہوم نہیں سمجھتے، صرف تلاوت ہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ناظرہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کا علم نہیں رکھتے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ صرف خیالات اور آرزو رکھتے ہیں کہ ہم تو یہود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو کل کے سبق میں یہ بات آئے گی الا ایاما معدودہ، کہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، بس چند دن ہمیں جہنم میں گزارنا پڑے گا، اگر مشکل ہم وہاں جائے بھی تو، اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہی آرزو ان کے پاس تھی اور اپنے آپ کو اللہ والے سمجھتے تھے۔ تو ایک معنی یہ ہے، اور یہ قول راجح ہے کیونکہ بعد میں جو ان کی تمنا ذکر کی جاتی ہے تو اس کا تعلق قراءت سے نہیں بلکہ یہ آرزو سے اس کا تعلق ہے۔ اور جو حضرات یہ دوسرا معنی لیتے ہیں الا امانی قراءت ان کے معنی میں، تو یہیں سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم اگر معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو لفظی تلاوت سے ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ کہیں پر مستقلاً کلاس لے کر تفصیل اس پر پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی نفسی تلاوت سے ثواب مل سکتا ہے یا نہیں، اور یہ بھی عبادت ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں پر جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں تو وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا یعلمون الکتابہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، ان کے پاس کچھ خیالات اور آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ہم جنت والے ہیں اور دیگر لوگ جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جیسا کہ آگے مستقلاً ان کا تذکرہ آئے گا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہود نصارہ کو کہتے تھے کہ تم صحیح دین پہ نہیں ہو، اور نصارہ یہود کو کہتے تھے، ایک دوسرے کو یہ طعنی دیتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ درست ہے اور تمہارا دین یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ان کا صرف خیالات تھا، اور اس میں انہوں نے اپنے بڑوں سے کچھ من گھڑت کہانیاں سنی تھی، تو اسی پر یقین اور اعتماد رکھتے تھے کہ بس ہم تو جنت والے لوگ ہیں اور جہنم میں ہم نے جانا بھی نہیں ہے۔
آگے فرماتے ہیں فویل ہلاکت ہے، ویلن یہ عربی زبان میں ہلاکت اور بربادی کو کہتے ہیں، اور مختلف معانی اس کے لفظ ویل ان کے ہے۔ حدیث میں جہنم میں ایک گھڑا بھی ہے، اس کو بھی ویلن کہا جاتا ہے، یا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ویلن جہنمیوں کے پیٹ سے یا زخموں جو پیپ نکلے گا وہی ان کا خوراک ہوگا، یا ایک پہاڑ کا نام ہے جہنم میں جہاں سے یہ کافر گرائے جائیں گے۔ مختلف معانی ہے، لیکن بہرحال ہلاکت اور بربادی کے معنی میں یہ استعمال ہے، عذاب کے معنی میں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ بھی ہے ویحن۔ لفظ ویح یہ ترحم کے مقام پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب کسی کے ساتھ رحم دلی کا اظہار ہو اور اس کی تصحیح کرنی ہو تو وہاں پر ویحن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فویل بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ جو لکھتے تھے کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون اور یہ وہ یہود ہے جو تحریف کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ بدل دیتے تھے تورات میں، یا اسی طرح احکامات میں لوگوں کی من پسند تحریفات کر کے ان کے لیے کچھ گنجائش نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ حکم، اور اس کا وجہ کیا، کس لیے یہ کرتے تھے، غرض کیا، تو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ حاصل کر لے اس کے بدلے قیمت کم، مطلب دنیاوی لالچ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ تحریفات کیا کرتے تھے۔ فویل ہلاکت ہے ان کے لیے مما کتبت ایدیہم کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس تحریف کی بدولت ان کو عذاب دیا جائے گا، وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہے مما یکسبون جو کسب کرتے تھے، یعنی اس تحریف کے بدلے وہ دنیاوی مفادات حاصل کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں ویل 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، دوسرے نمبر پہ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، اور تیسرے نمبر پہ ہے وویل لہم مما یکسبون۔ تو دراصل ان میں 3 خرابیاں پائی جاتی تھی۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یا احکامات میں ترمیم کرنا، تو فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اور فویل لہم مما کتبت ایدیہم۔ دوسری خرابی ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اپنی طرف سے باقاعدہ لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء اور جھوٹ باندھنا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو دوسری ہلاکت اس کی وجہ سے۔ اور تیسری ہلاکت وویل لہم مما یکسبون کہ وہ جو رشوت لیتے تھے اور لوگوں کی سے رشوت وصول کر کے ان کے لیے احکامات میں کچھ کنسیشن کیا کرتے تھے، تو اس کی بدولت بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ان پر 3 عذاب، 3 مرتبہ ان کے لیے ہلاکت ذکر کیا گیا۔ ومنہم امیون اور ان میں سے بعض امی ہے، ان پڑھ ہے، لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں علم نہیں رکھتے کتاب کا، الا امانیہ مگر صرف آرزو ہے، وانہم اور ان یہاں پر بمعنی ما ہے، وما ہم الا یظنون اور یہ صرف خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں۔ فویل ہلاکت ہے للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ حاصل کر لے اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم ان کے لیے ہلاکت ہے مما کتبت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے مما یکسبون جو انہوں نے کسب کیا اور رشوت حاصل کر لی اپنی ماتحتوں سے۔ جی تو یہی ان آیات کے بارے میں مختصر خلاصہ تھا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہماری کلاس مکمل ہے۔